السلام علیکم. کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، سب خیر ہے. آپ کی طرف سے بھی خیریت کی اطلاع ملے تو بہت اچھا ہے، اور میں بھی خیریت سے ہوں. آج تھوڑی سی اداسی ہو رہی ہے. آج میں نے واپس چلے جانا ہے. عبداللہ تو کہہ رہا تھا کہ میں چھٹی لے لیتا ہوں تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں. میں نے کہا نہیں، اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے، کوئی جا رہا ہے تو مجھے چھڑوا دو کہ آپ جاؤ گے. فلائنگ ہو رہی ہے آج کل تو مشکل ہے، ان لوگوں کا نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ کوئی جا رہے ہیں تو بس میں ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور واپس اپنے گھر پہنچ جاؤں گی. اور یہ لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں. بہت اچھا لگا ہے ان کو دیکھ کے مجھے کہ خوش ہیں، اپنی زندگی میں مگن ہیں خیر سے. اور سوئے ہوئے ہیں. ابھی عبداللہ تو چلا گیا ہے، وہ اپنے کام پہ گیا، میں اپنے کام پہ آ گئی. کہتا ہے ماما سو جائیں. تو ماماؤں کو نیند کہاں آتی ہے؟ ماماؤں کے دل میں تو اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو سو لیا جتنا سونا تھا، الحمدللہ اچھا سو لیا، شکر ہے. اور بس اب اٹھ گئے ہیں، اور بس میں نے کہا کہ سورج نکلنے سے پہلے ذرا تھوڑی سی دو باتیں کر لیں، دو باتیں کر لیں، دو ہاتھ کر لیں. دھوپ ہو رہی ہے، اب گرمی ہو گئی ہے. شام کو بھی گرمی تھی، اور اس وقت بھی جو ہے نا دھوپ ہے. تو میں تھوڑی سی دور ہی بیٹھی ہوں، وہ جہاز کے پاس گرمی میں نہیں گئی. میں نے کہا ادھر ہی سے آج ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ادھر سے ہی باتیں کر لیتے ہیں. اب میرے اوپر روشنی نہیں آئی، اور پتہ نہیں کیسی میں آ رہی ہوں گی. اندھیرا ہے لیکن آنے والا ہے سورج. اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے. دور دو بلبلیں نظر آ رہی ہیں، کچھ چڑیائیں ہیں، اور اپنا دانہ دن کا چگ رہی ہیں. اللہ کا جو ہے کلام تو انہوں نے بھی پڑھ لیا ہوگا، اور ہم نے ابھی جا کے پڑھنا ہے. نماز تو پڑھی ہے لیکن ابھی جا کے میں نے باقی قرآن وغیرہ سب پڑھنا ہے، ابھی صورتیں بھی سننی ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے یہاں آ جاؤں، اور ساتھ والے گھر سے مجھے قرآن کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے تلاوت لگائی ہوئی ہے، جو میں نے بتایا، جن کا ایک بیٹا ہے احمد، کا نام بھی احمد ہے، اور یہ شیخو پورہ کے ہیں. اور بڑی پیاری ان کی ماں ہے، یہاں پر آ کر بیٹھ کے میرے سے باتیں کرتی ہے، اپنی باتیں انہوں نے مجھے بتائیں. اور ایک ہی بیٹا ہے. دیکھیں لوگوں نے کیسے اپنے ہیرے دیے ہوئے ہیں. تو قدر کریں ہماری، ہمارے فوج کی قدر کریں، اور دل نہ خراب کریں کسی بھی چیز سے. دل خراب ہو جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا. تو خوش رہیں آپ لوگ بھی، اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اور بڑا مجھے اچھا لگتا ہے کہ ابھی عبداللہ گیا تو وہ اپنے بچوں کو پیار کر کے میرے ساتھ سوئے ہوئے تھے. میں باہر ہوں، لاؤنج میں ہوں، دوسرے کمرہ ان کو دیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے دینا تھا، میں نے کہا نہیں جی میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. باتھ روم بھی ساتھ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. تو بچوں کو میں اپنے ساتھ سلا لیتی ہوں، رات کو ان کو کہانیاں سناتی ہوں. اور میں نے انہیں بتایا کہ میں آج جا رہی ہوں. تو کہتا ہے اچھا پھر بابا دوبارہ سے بادشاہ بن جائیں گے. عبداللہ کو میں نے بتایا کہ مجھے کہتا ہے کہ اب آپ باس نہیں رہیں گی، پھر اب بابا دوبارہ باس ہو جائیں گے. تو عبداللہ کہتا ہے ہاں مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل تو دادو بادشاہ بنی ہوئی ہے. بادشاہ کیا بنی ہوئی ہو، ان کو کہتی ہوں کہ ٹائم پہ کھانا کھاؤ، اب سونے کا ٹائم ہو گیا، اب سونا ہے. اور پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، نہیں پڑھنا جی. میں نے کہا جی آپ نے تو پڑھنا ہے، اردو نہیں پڑھنی، اردو تو ضرور پڑھنی ہے. اب ٹی وی نہیں دیکھنا، بہت دیکھ لیا، بس کافی ہو گیا. یہ والے کارٹونز اچھے نہیں ہیں، نہیں دیکھنے. ان کو لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ آ گیا جو ہمیں نہ تنگ کر رہا ہے. ان کی حکمرانی چلتی ہے. جیتے رہیں اپنی جگہ پہ، خود اپنی حکمرانیاں کریں. چھوٹے بچے ہیں، اتنے پیارے ہیں. وہ جو عبداللہ ہے نا، وہ بتا رہا تھا مجھے کہ رات کو رونے کی آواز آئی تو مجھے نہ پتہ چلا کہ یہ نا احمد کا دانت نکل گیا. وہ جو بڑے دنوں سے مجھے کہہ رہا تھا نا دادو بس نکلنے والا یہ دانت، اب دیکھ لیں یہ بہت ہل رہا ہے. تو وہ دانت نکل گیا الٹیمیٹلی. تو اب جناب کیا ہوا ہے کہ پرسوں رات کو اس نے نا اپنے تکیے کے نیچے وہ دانت رکھ لیا احمد نے. میں نے کہا یہ کیا رکھ رہے ہو؟ کہتا ہے دانت رکھ رہا ہوں، وہ ٹوتھ فیری آئے گی. ہم نے بچوں کو کدھر ڈالا ہوا ہے، ٹوتھ فیری آئے گی وہ کچھ دے گی. پھر صبح اٹھا ہے تو تکیے کے نیچے سے ٹوتھ فیری نے کوئی پریزنٹ رکھا ہوا تھا. تو وہ اپنی کام والی کو بھی بتا رہا تھا کہ پروین یہ دیکھو ٹوتھ فیری نے مجھے یہ چیز دی ہے. تو پیچھے سے محمد کہتا ہے ٹوتھ فیری نہیں ہوتی کوئی بھی، سال بڑا ہے اسے. کہتا ہے نہیں دی ہے، یہ دیکھیں ٹوتھ فیری نے مجھے یہ چیز دی ہے. تو وہ بھی پروین کہتی ہے نہیں ماما نے دیا. اس بیچاری کو کیا پتہ کہ ٹوتھ فیری کیا ہوتی ہے. کہتا ہے نہیں ٹوتھ فیری نے دی ہے. تو ہم نے دیکھے بچوں کو ٹوتھ فیریوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے.
میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، یہ دیکھیں مناہل نے مجھے یہ دوپٹہ کل دیا، اتنی وہ پیار سے ملی مجھے، کل کہہ رہی تھی کہ آ جائے، میں نے کہا کہ آ جاؤ بھئی، جہاز کے پاس میں پائی جاتی ہوں تو تم آ جاؤ مل لو، کہ کوئی منع تو نہیں کرے گا؟ میں نے کہا کیوں منع کرے گا؟ دیکھیے ہم لوگوں کو ہمت ہونی چاہیے، ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ کوئی منع کرے گا؟ ہم کسی سے پوچھیں کہ منع کرو گے تم کہ نہیں منع کرو گے، تو پھر تو وہ منع کرے گا نا۔ وہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ وہ ایک دروازے کے اندر سب لوگ جا رہے تھے، اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، تو سب جا رہے تھے، ایک باہر چوکیدار کھڑا ہوا تھا، تو ایک بندہ جا کے پوچھتا ہے میں چلا جاؤں اندر؟ کہتا ہے نہیں تم ادھر کھڑے رہو۔ کہتا ہے یہ باقی جو جا رہے تھے، کہتا ہے انہوں نے تھوڑی میرے سے پوچھا تھا۔ تو بھئی کبھی کبھی پوچھنا بھی نہیں ہوتا، سچی بات ہے، کوئی پوچھنا ضروری نہیں ہے، کوئی کچھ کرنا ضروری نہیں ہے، کریں جو کرنا ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں۔ تو خیر پھر وہ آئی، وہ پیچھے وہاں پر بینچ ہے وہاں پر بیٹھی، اور 6:30 بجے میں پورا یہاں سے نکلی اور پھر وہاں ملے، اور اتنی پیاری ہے میرے لیے، اتنا پیارا، یہ دیکھیں مکیش کا دوپٹہ لے کے آئی ہے، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو دکھاؤں گی، اور اس کو میں اوڑھوں گی بھی ایسے کر کے، کیونکہ تھوڑا سا چھوٹا ہے تو مجھے ذرا بڑا دوپٹہ چاہیے ہوتا ہے، تو ورنہ پہلے میں نے اوپر لے لیا تھا، لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ پورا مکمل نہیں ڈھانپ رہا، تو پھر میں نے اس کو، میں نے کہا یہ میں آپ کو دکھاؤں ضرور۔ تو کتنا پیار ہے، اور میرے لیے پکوڑے بنا کے لائی، پھر ہم نے ادھر بیٹھ کے کھائے، میں نے کہا چلو آؤ کھاتے ہیں، نمک بھی اس نے تھوڑا ڈالا ہوا تھا۔ تو یہ پیار و محبت کتنے پیارے ہوتے ہیں، یہ پیار و محبت انمول ہیں، اور پیار و محبت کہیں سے ملتا ہے نا تو اس کا جو ہے نا جواب بھی ضرور دینا چاہیے۔ السلام علیکم کا جیسے ہمیں جواب ضرور دینا چاہیے، اور بہتر جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح اگر کوئی تحفہ دیتا ہے، میں اس کو کچھ نہ دے پائی، بعد میں مجھے خیال آیا، لیکن میں دور بھی تھی اور اس وقت میرے پاس کچھ تھا نہیں، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تحفہ بھی لائے گی میرے لیے۔ تو مناہل ڈیو رہا انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی زندگی رہی تو آپ خوش رہیں، آپ کے لیے بہت سی دعاؤں کا تحفہ۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر کوئی دعا دے سکے تو دعا دے دیں، اگر آپ کے پاس کوئی تحفہ نہیں ہے تو اس وقت تو میرے پاس جناب دعا ہی ہے، تو دعا کے تحفے آپ کے لیے بہت بہت سارے، اور خوش رہیں آپ لوگ جہاں، اور دوسروں کو دعائیں ضرور دیں۔ وعلیکم السلام، احمد کی امی آئی ہیں صبح صبح، ٹھیک ہوں میں بالکل، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ تو بس یہ میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہم آج چلے جائیں گے، تو بس آپ لوگ خوش رہیں، اور یہاں سارے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میں یہاں درمیان میں بیٹھ کے ویڈیو بناتی ہوں، تو یہ بالکل ساتھ ساتھ سارے گھر ہیں، تو سب مجھے دیکھتے ہیں۔ اور کل میں ادھر واک کر رہی تھی، تو ایک بڑی اچھی خاتون پیاری سی جیف اس میں ہوتی ہیں، جیف 17 میں ہیں ان کے ہسبینڈ، تو پائلٹ ہے، تو کہتی ہے ہم ابھی آئے ہیں پشاور سے آئے ہیں، تو وہ مجھے نا، میں واک کر رہی تھی تو مجھے سلام کرنے لگ گئی، میں نے کہا وعلیکم السلام، تو بیٹا تھا اور ایک بیٹی ساتھ تھی، تو کہتا ہے یہ بیٹے نے آپ کو پہچانا ہے کہ یہ وہ آنٹی ہیں جو ٹی وی میں آتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ بیٹا بھی دیکھتا ہے؟ کہتی ہے ہاں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ پھر ایک کسی کا مجھے میسیج آیا کہ آپ ویڈیو بنا رہی ہیں اور میں آپ کو نا اپنی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں۔ ایک اور ہیں وہاں سامنے رہتی ہیں، میجر رضوان غالباً نام بتایا تھا انہوں نے، مجھے میسیج بھی کیا تھا، اس نے بھی مجھے میسیج کیا، کہتی ہے کہ میں آپ کو روز دیکھتی ہوں، اور میں نے بھی اس کو بڑے اچھے مشورے دیے اپنی طرف سے۔ اپنی طرف سے تو اچھا ہی مشورہ دینا چاہیے نا، اب کسی کو مشورہ دینا ہے تو پھر اچھا ہی دینا چاہیے، برا مشورہ نہیں دینا چاہیے، تو میں تو کوشش کرتی ہوں کہ جو اچھے مشورے ہوں نا وہی دوں، تو اس سے بھی بڑی اچھی بات ہوئی۔ تو پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے ہسبینڈ بھی JF-17 میں تھے، ہم جب چائنا گئے تھے وہاں کے ہیڈ تھے، تو سب میں نے اسے بتایا، کہتی ہے اچھا پھر تو جانتے ہوں گے، میں نے کہا معلوم کریں، ضرور جانتے ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہاں پر سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہاں پر تو میں لاہور میں اب وہ ایک بوگن ولا ہوگا، یا میرے پاس چند پھول پتے ہوں گے جو کہ اب شاید تھوڑے ٹھیک ہو گئے ہوں۔ میرا مالی جو ہے نا مجھے ویڈیو بنا کے وہاں بھیجتا ہے یہاں پر کہ دیکھیں جی آپ کا لان میں نے سیٹ کر دیا ہے، میں نے اس کی لان موونگ کر دی ہے باجی، یہ دیکھیں میں نے پانی دے دیا ہے۔ جیتا رہے، خوش رہے وقاص، بہت پیارا بچہ ہے، تو بڑا خیال رکھتا ہے میرے پودوں کا، اور بس پھر وہی پودے ہوں گے اور میں ہوں گی اور پھر وہی باتیں ہوں گی جب تک نئے پھول نہیں آتے۔ اب انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا لگانے کا ٹائم آ رہا ہے، تو یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں اور سب پیار کرتے ہیں، اور اسی لیے میں بھی تھوڑی اداس ہو گئی ہوں۔ دیکھیں جہاں سے رہو اور جہاں پر جاؤ تو وہاں پر پیار تو ہو جاتا ہے نا، تو مجھے بھی پیار ہو گیا ہے شورکوٹ سے پہلی دفعہ، حالانکہ میں آئی تیسری دفعہ ہوں لیکن پہلی دفعہ جو ہے تو وہ جلدی ٹائم گزر گیا تھا، تھوڑا کم رہی تھی۔ دوسری ٹائم جب میں آئی تھی تو بچے نہیں تھے، تو پھر ہم تینوں تھے، پھر ہم ملتان بھی گئے تھے، روما گئی بھی تھی اپنے ماں باپ کے پاس، تو اسی لیے ہم آ گئے تھے کہ چلو جگہ ہوگی۔
تو اس دفعہ تو بس یہ مجھے لے آیا، لیکن بہت اچھا لگا. تو بچے اگر کہیں کہتے ہیں نا جائیں تو ضرور جائیں ساتھ. ہاں پھر اچھا ہی لگتا ہے. اس وقت لگتا ہے کہ کیا ہم نے اپنا گھر چھوڑ کے جانا ہے، ہم اپنے گھروں کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں ہے نا. تو بس یہ پیار محبت بڑا اچھا لگا مجھے شورکوٹ کا. اور میں اس دفعہ کوئی وہاں نہیں گئی، جہاز نہیں دیکھے. پہلے میں نے دیکھے ہوئے ہیں بہت سارے، تو وہاں پر میں نہیں گئی. میں نے کہا کہ ہم صرف اپنی باتیں ہی کریں گے اور ویڈیو ہی بنائیں گے. اور باقی یہ کہ اچھا لگا مجھے یہ دیکھ کے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اچھا پالا ہوا ہے، اچھا پیار محبت والا پالا ہوا ہے. وہاں تو آتا ہے تو ذرا بھاگم دوڑی رہتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پھر باہر جانا ہوتا ہے، پھر کبھی کسی سے ملنا ہوتا ہے، کبھی دادا دادی کے جانا ہوتا ہے، ادھر خالہ کے جانا ہوتا ہے، پھپھو کے کہاں کہاں ملنا ہوتا ہے. تو لیکن یہاں پر میں نے اس کو ایک ایز اے فادر دیکھا، ایز اے پائلٹ دیکھا، آفیسر کے لحاظ سے دیکھا کیسا ہے. تو مجھے اچھا لگا کہ میں نے ایک اچھا بچہ پال پوس کے ایئر فورس کو دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ بھی اس کو اسی طرح پیار کرے اور پیار سے رکھیں. اسکواڈرن لیڈر ہے وہ. میں نے وہاں پر جو اس دن ویڈیو ڈالی تھی وہ پرانی تھی، اس میں وہ فلائنگ آفیسر لکھا ہوا تھا، جو میں نے تصویر دکھائی تھی کھانے والی. تو بڑے پیار سے بچوں کو رکھتا ہے، ان کو پیار کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کو کہانیاں سناتا ہے، ان کے سارے کام کرتا ہے. سب سے بڑی بات ہے ہمارے زمانے میں تو یا ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بچوں کا کام نہیں کرتے اور ان کو شاید برا لگتا ہے، لیکن یہ سارے کام کرتا ہے. اب مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. یہ بریانی بہت اچھی بناتا ہے، پکا بھی لیتا ہے. میں نے تو کوشش کی ہے، اور میں اس کو کہتی ہوتی تھی کہ دیکھو، ایک تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ باتھ روم میں وائپر ضرور مارے. باتھ روم کا استعمال بڑا شاندار ہونا چاہیے. مجھے بڑا ہی خراب لگتا ہے جو باتھ روم کے استعمال اچھا نہیں کرتے. تو یہ نہیں مارتا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی تمہاری بیوی سوچے گی کہ تم نے نہیں کبھی سکھایا اس کو، کیسی ماں تھی جس نے نہیں سکھایا. تو بھی میں نے تو کوشش کی. مزے کی بات بتاؤں، ایک دن میں نے دیکھا، پہلے کی بات ہے، تو اس کی اروما نے نا باتھ روم کے سامنے کوئی 2-3 چیزیں لگا کے رکھی ہوئی تھی، رولز لگا کے رکھے ہوئے تھے. تو مجھے اپنا آپ یاد آ گیا، میں بھی ایسے کرتی ہوتی تھی کہ میں رولز لگا لیتی تھی کہ وائپر ضرور مارنا ہے، یہ چپل چینج کر کے جانے ہیں، اور ٹوتھ برش کا استعمال اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال صحیح کرنا ہے، اس کو صحیح طریقے سے نیچے سے موڑ کے اوپر سے نکالنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. فلش کا استعمال صحیح کرنا ہے. آپ نے چیک کرنا ہے کہ فلش ہوا ہے کہ نہیں ہوا، صحیح سے صاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ میری بیٹی زینب کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھا دی ہوئی ہیں کہ میں اپنے میاں کو بتاتی رہتی ہوں. کہیں جانا ہے تو کیلا ساتھ رکھ لو، سیب ساتھ رکھ لو، بجائے اس کے کہ راستے سے کوئی گند بلا کھاؤ. تو وہ کہتی مجھے ایسی عادت پڑی ہوئی ہے. اپنے ڈاکٹر ہے وہ جو ہاسپٹل جاتی ہے اپنا لنچ بنا کے جاتی ہے. دوسری بیٹی بھی میری جب جاتی ہے اپنا لنچ بنا کے جاتی ہے. باہر کہیں جاتے ہیں تو اپنا لنچ اور اپنا کھانا لے کے جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آپ نے عادت ڈالی ہوئی ہے. تو یہ ماؤں نے اچھی عادتیں ڈالنی ہوتی ہیں اور بیٹوں کو بھی اچھی عادتیں دینی ہوتی ہیں. بیٹے تبھی تو سیکھیں گے. بچے کیسے سیکھیں گے اگر آپ لوگ ان کو نہیں سکھائیں گے اور ان کو شتر بے مہار چھوڑ دیں گے. آج کل میں پوتوں کی بادشاہ بنی ہوئی ہوں نا. آج باس چلی جائے گی، آج بچے خوش ہو جائیں گے. باس چلی گئی، اب ہم جب چاہیں کارٹون دیکھیں اور ہم جب چاہیں جو مرضی کریں. تو ایک باس تو ہونا چاہیے. ایک باس بہت ضروری ہے زندگی میں. باس کے بغیر جناب کوئی جینا نہیں ہے. آفس والا باس بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ڈی گریڈ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. جو چیز آرام سے پیار سے سمجھائیں، اکیلے میں سنائیں. اگر آپ کہیں کے باس بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو باس بنایا نا، بڑا باس تو اوپر بیٹھا ہے. تو ہم تو چھوٹے چھوٹے باسز ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں. اس میں کیا گھمنڈ اور کیا غرور. کل کو آپ لوگ بھی باس بن جائیں گے. جو آج نہیں ہے باس، انہوں نے کل باس بن جانا ہے. ایسا ہی ہے نا، زندگی ایسی ہی چلتی ہے. تو جناب گرمی ہو گئی ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ٹیشو ویشو میں لائی نہیں تھی. مجھے نہیں پتا تھا باہر کا موسم کیسا ہے، لیکن باہر کا موسم گرم ہے. دھوپ اب اوپر آ رہی ہے اور اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں گرمی میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو بس میں ابھی جاتی ہوں، ابھی میں ناشتہ کروں گی اور پھر میں نے انشاءاللہ تعالیٰ آج واپس چلے جانا ہے. اور شورکوٹ خوش رہے، اور شورکوٹ کی یہ پیاری پیارے لان اور یہ جہاز مجھے بڑے یاد آئیں گے. بہت کچھ تھا جو میں دکھا سکتی تھی لیکن میں نہیں دکھا پائی، کچھ گرمی کی وجہ سے اور کچھ بچوں کی وجہ سے کہ میں بچوں کو لے کے ادھر بیٹھ جاتی تھی کہ یہاں پر یہ خوش ہوتے ہیں، یہاں پر پیارے سے جھولے ہیں ان کے، اور یہ جہاز ہے جس پہ انہوں نے بڑا ضروری چڑھنا ہوتا ہے اور وہ دادوں نے چڑھانا تھا. تو اب کون چڑھائے گا؟
دیکھیں نا، پھر دادو باس ہیں تو پھر دادو یہ ہیلپ بھی تو کرتی ہے نا، دادو آپ کا خیال بھی تو رکھتی ہے نا، آپ کو کھانا بھی کھلاتی ہے نا۔ شروع میں کہتی تھی میں نے نہیں کھلانا، خود کھاؤ، لیکن اب آہستہ آہستہ مجھے بھی ان پہ پیار آتا ہے تو میں انہیں کھلا دیتی ہوں۔ میں کہتی ہوں لاؤ ہم دادو سے کھائیں گے، میں کہتی ہوں ٹھیک ہے اوکے، آ جاؤ میں کھلاتی ہوں۔ تو چلیں جی، میں اب چلتی ہوں، کافی ٹائم آپ کا لے لیا، آپ لوگ خوش رہے اور تحفہ دیں، اور جس کو تحفہ دے سکتے ہیں نا اس کو ضرور دیں۔ اس میں خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے، اتنی پیاری خوشبو ہے مناہل، مجھے آپ کی ہمیشہ یہ خوشبو یاد رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے اتنے پیار کا شکریہ، یہ صرف پیار ہے اور کچھ نہیں ہے نا؟ اور پیار دیں تو پیار ملے گا، پیار ضرور بانٹیں، پیار ضرور دیں سب کو۔ چلیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، پیار بانٹیں، دوپٹہ باندھیں، پرفیوم بانٹیں، جو بھی بانٹنا ہے بانٹیں، نہیں تو ایک پیاری سی بات ہی بانٹ دیں۔ یہ بلبل جو ہے مجھے اپنی آواز بانٹ رہی ہے، اتنی پیاری لگ رہی ہے اس کی آواز صبح صبح، تو کچھ بھی کریں ہے نا، اور دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے۔ آئی آواز؟ پیاری آواز تھی نا؟ تو آوازیں پیاری ہی ہونی چاہیے، آوازیں بدصورت نہیں ہونی چاہیے، آوازیں بدنما نہیں ہونی چاہیے، کرخت نہیں ہونی چاہیے، سخت نہیں ہونی چاہیے۔ بلبلوں کی طرح چہکنا سیکھیے، اگر نہیں آتا تو سیکھ لیں، کوشش کریں کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ حافظ، خوش رہے، آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔